اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹر پارٹ 2 اردو کی درسی کتاب کی آخری غزل تابش دہلوی کی، اس کا 5واں شعر۔ تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز یکتائی، تمہیں تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا دیکھنا، سوز جلنا، جلوہ نظارہ یا منظر، انداز طریقہ یکتائی منفرد ہونا، لاسانی بے مثال ہونا، یعنی تمہارے جلوے کے منظر نے، تمہارے منفرد ہونے کے انداز کے جلوے نے مجھے جلا دیا۔ اب تم اور میرے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ یہاں پہ شاید محبوب سے مخاطب ہے، یہ مجازی بھی ہو سکتا ہے، محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ محبوب مجازی کے حوالے سے پہلے اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاید محبوب سے مخاطب اور کیا نہ کیا، میرے محبوب تیرے حسن کی، تیری خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ تیرا حسن کا جو جلوہ ہے وہ آنکھوں کو جلا دینے والا ہے۔ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ہر طرف تم ہی تم دکھائی دیتے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں تمہاری محبت میں اس طرح فنا ہو چکا ہوں کہ مجھے تمہارے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ غالب نے اس طرح کے ایک شعر کہا تھا، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیراگراف میں مولانا روم کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، محبوب پوچھتا ہے اندر سے کون؟ عاشق جواب دیتا ہے میں، یعنی اسے یقین ہوتا ہے کہ میری آواز سے میرا محبوب مجھے پہچان لے گا۔ محبوب جواب دیتا ہے کہ تم کیسے عاشق ہو جس کی میں ہی نہیں ختم ہو، یعنی جس میں انا اور اکڑ ہی نہیں ختم ہو۔ عاشق اور محبوب کے سامنے وہ میں کیا ہے، یہ عشق کے آداب کے خلاف ہے۔ عاشق چلا جاتا ہے اپنی میں ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کی محبت میں یوں فنا کرتا ہے، اسے ہر طرف محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ پھر وہ آتا ہے محبوب کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، محبوب پوچھتا ہے پھر کون؟ تو عاشق کہتا ہے دروازے کے ادھر بھی تو ہے، دروازے کے ادھر بھی تو ہے، یعنی میں نے تمہاری محبت میں خود کو فنا یوں کر دیا کہ ہر طرف تو ہی تو ہے۔ اب عاشق محبوب اندر سے جواب دیتا ہے کہ کیسے عاشق ہو جو میں اور تو کے چکر سے نہیں نکلے؟ میں اور تو، تم عاشق اپنے آپ کو محبوب سے علیحدہ سمجھ رہے۔ اس سلسلے میں وہ جاتا ہے اور میں اور تو کا چکر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ محبوب کے دروازے پر نہیں آتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم دوبارہ محبوب کے دروازے پر نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ مجھے وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے نکال دی، اپنا آپ نکال دیا۔ اب مجھے اپنے آپ میں بھی محبوب نظر آتا ہے، اپنے دل میں بھی محبوب نظر آتا ہے، اس کے علاوہ جہاں دیکھتا ہوں محبوب ملتا ہے، نظر آتا ہے، مجھے ادھر چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ محبوب میں نے اپنے آپ کو تمہاری محبت میں یوں فنا کر دیا کہ مختلف جلوے تمہارے دکھائی دیتے ہیں سب کے مجھے، اور کوئی پردہ تمہارے اور میرے درمیان اب حائل نہیں ہے۔ یہ تھا عشق مجازی کے حوالے سے اس کی تشریح۔ اب اس کو عشق حقیقی کے حوالے سے اس کی تشریح لکھیں گے کہ محبوب عشق حقیقی میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے جلوے ہر طرف موجود ہیں، تیری نشانیاں، تیری صفات، تیرے افعال، پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلووں سے بھری پڑی، اور یہ ایسے جلوے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، نہ کوئی طلب ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ عاشق محبوب کا جلوہ دیکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد کسی اور جلوے کی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں رہتی۔ یہاں پہ کوہ طور والا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا
اپنا دیدار کروانے کی درخواست کی تھی، اس کو بطور تلمیح شاعر نے استعمال کیا، یعنی وہ واقعہ بطور تلمیح اشارہ کیا اس واقعے کی طرف۔ وہ واقعہ ایسے ہے قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ہے اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی یا دوبارہ کہا، اللہ نے کہا اچھا یہ کوہ طور کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہا اور تم نے اسے برداشت کر لیا تو پھر اس کے بعد اگلی بات کرو۔ اب جو بھی واقعہ ہوا تجلی کا، کوہ طور جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، وہ طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے، عرض کی یا اللہ تو پاک ہے، ہم تمہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب وہ جلوہ دیکھ لیا، وہ منظر دیکھ لیا اور وہ جو پہاڑ ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، پھر کسی اور منظر کو دیکھنے کی، کسی اور جلوے کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے یعنی لا الہ، سب سے پہلے نفی کی گئی ہے ہر معبود کی، کوئی معبود نہیں ہے، انکار کر دو، کچھ نہیں ہے میں۔ جب سب کا انکار پکا ہو جائے پھر اس کے بعد الا اللہ، اللہ کا اثبات ہے کہ ہاں ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ، اللہ ہی سے معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے میر درد نے کہا گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے سب نقش جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، کچھ نہیں ہے دوئی سب ختم، وہ ایک اللہ اکیلا ایک، اس کا نام وہ سچا ہے۔ اس کے بعد اس شعر میں شاعر نے تصوف کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ ہیں وہ اس بارے میں یوں کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ ہونا چاہیے، کہ اللہ کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 سے، یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، سورۃ حدید اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی جو اول تھا جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، آخر جب کچھ نہیں ہو بچے گا وہ ہو جائے گا، ظاہر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ظاہر ہے وہ وہی ہے، باطن جو کچھ چھپا ہے وہ بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اور عاشق یوں محبت میں اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں پر اسے محبوب کے جلووں کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی طبیعت اور مزاج اور اس کی صلاحیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے حسین بن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ پہ جب یہ جلوے عیاں ہوئے، اپنے دل میں دیکھا تو نعرہ مستانہ بلند کیا انا الحق، یا پھر اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانی معظم شانی، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک جملہ یہ بولا سبحانی معظم شانی، شاگردوں نے بعد میں کہا کہ استاد محترم آج آپ نے یہ ایک ایسا جملہ بولا ہے جو شرکیہ ہے۔ کہا کہ میں ایسا جملہ بول ہی نہیں سکتا، اگر آئندہ کبھی ایسا جملہ بولوں تو تم لوگوں کو میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، مجھے فوراً مار دینا۔ بات آئی گئی، دوسرے دن سے شاگرد تلواریں ساتھ لے کے آنے لگے۔ پھر کبھی انہوں نے یہ جملہ بولا، اس جملے میں بولتے ساتھ ہی شاگردوں نے تلواریں پکڑی اور مارنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ دو مختلف روایات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ وہ مارتے تھے 1 سے 2 ہو جاتے تھے، پھر مارتے تھے وہ 2 سے 4 ہو جاتے تھے، پورا کمرہ وہ جو ہال تھا وہ ان سے بھر گیا۔
تھک کے بیٹھ گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تلوار مارتے تھے، وہ جسم کے پار ہو جاتی تھی جیسے روشنی سے پار ہوتی ہے. اور اس دوران وہ مسلسل لیکچر بھی دے رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں. تو جب انہیں بعد میں تھک گئے اور لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسے کیوں گرے پڑے ہو، ہانف کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا استاد محترم آج یہ ماجرا ہوا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے مار دینا پڑا. کہتے مارنے کی وجہ سے تو یہی ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دن میں 360 مرتبہ یاد کرتا ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص ہو، وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور اللہ سے ملنے کی طلب ہو اس میں، تو اس کا اس لمحے وہ اللہ کو یاد کرے. جب اللہ اس کو یاد کرائے تو دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ حائل نہیں. تو یہاں پہ بھی شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی پردہ حائل نہیں ہے، تمہارا ہر جلوہ جو ہے اس نے مجھے جلا دیا. اس طرح کے کوئی شعر ہے، یہ حوالے میں لکھ سکتے ہیں. جو دل ہے اس عشق میں وہ رفتہ حال ہے، رقصاں ہر آئینے میں اسی کا جمال ہے. یہ تھا آپ لوگوں کا شعر نمبر 5. اب ہم آگے چلتے ہیں. شعر نمبر 6. رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہاں پہ مخاطب ہے شاعر محبوب سے. وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ شاعر نے آداب عشق، آداب طلب، آداب محبت کا ذکر کیا کہ عاشق کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ محبوب کی عزت کا خیال رکھے. کوئی ایسا عمل، کام یا بات نہ کرے جس سے محبوب کی عزت پر حرف آتا ہو، اس کی رسوائی ہوتی ہے. وہ بھلے اس کے عشق میں جل کر راکھ ہو جائے مگر رسوائی محبوب کی منظور نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کا ایک شعر میر تقی میر نے بھی کہا ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، وہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. ادب اور محبوب کا یہ عشق کی بنیادی شرط ہے، اور اس میں محبوب کی عزت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. محبوب کے سرعام محفل میں دیدار نہیں کیا جاتا، کیونکہ لوگ تاڑ لیتے ہیں اس بات کو کہ فلاں بندہ اس کا محبوب ہے، اس کو اس طرح محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. یا سب کے سامنے محبوب سے گفتگو نہیں کی جاتی، کلام نہیں کیا جاتا، کہ بات کرنے کا انداز کہیں لوگوں کو یہ نہ بتا دے اور اس سے محبوب کی رسوائی نہ ہو. اور پھر سب سے اہم کہ کسی کے سامنے بھی محبوب کا ذکر نہیں کیا جاتا. محبت کے بعد پہلی شرط یہ ہوتی ہے اپنی اور محبوب کی عزت کا خیال رکھا جائے. جیسے یہ شاعر نے کہا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھنا، شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. اب عاشق یہاں پہ یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ محبت میں اس مقام پر ہوں جہاں محبوب کو پانا مشکل نہیں ہے، مگر پانے سے یہ ہوگا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش سے یہ ہوگا کہ ممکن ہے محبوب کی رسوائی ہو جائے، یہ خدشہ ہے. اس لیے آداب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں. اس میں اصل میں وہ آداب میں محبت ہے کیا چیز پہ؟ محبت ایک عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خالص اور پاکیزہ بناتا ہے، اس کے اندر سے دنیاوی آلائشوں کو دور کرتا ہے، اس کے اندر سے اخلاقی برائیوں کو ختم کرتا ہے، اس کو نیک اور پاک بناتا ہے. تو محبوب کو پانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد اگر اس عمل میں خود کو خالص اور پاکیزہ کرنے کے عمل میں رکاوٹ آ جائے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف محبت کے راستے کا مسافر ہوتا ہے اور خود کو پاکیزہ کرتا رہتا ہے. علامہ اقبال نے بھی ایسا ایک شعر کہا ہے کہ ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے.
اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، اسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ گیا کسی بزرگ کے پاس دعا کروانے کے لیے، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں میں حج پر چلا جاؤں، ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے کہ میں حج پر نہیں جا سکتا، مجھے انتہائی طلب ہے اپنے محبوب حقیقی کا گھر دیکھنے کی، میں ان فضاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ سانس لینا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کے بزرگ نے، وہاں جو آس پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نے کہا چلو دوستو دعا کرتے ہیں۔ دعا کی اس کو کہ اے اللہ اس کو کبھی حج نہ کروانا۔ یہ بات سن کر اس آدمی کو جھٹکا لگا، غصہ آیا۔ اس نے کہا بزرگو میں آپ کے پاس آیا تھا دعا کروانے کہ میں وہاں جا سکوں، آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کیا میرے دوست، میں نے 14 حج کیے ہیں پیدل، اس میں سے کئی حج اکبر بھی ہیں، میں ان 14 حجوں کا ثواب تمہیں دیتا ہوں، تم یہ رونا اور یہ طلب مجھے دیتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ رونا تمہارا، تمہاری طلب، یہ لگن، یہ جوش اور جذبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے۔ جب تم وہاں پہ چلے جاؤ گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ طلب تمہاری ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے محبت میں بھی شاید یہی کہہ رہا ہے کہ آداب محبت تھے، یہ اس کا میں نے لحاظ کیا ہے، ورنہ میں اب اس مقام پر تھا کہ میں چاہتا تو محبوب کو پا لیتا، لیکن اس کے بعد میرا جوش جذبہ، میری لگن، محبت کی تڑپ اور طلب ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی، یہ مجھے منظور نہیں تھا، کیونکہ میں خود کو پاکیزہ کر رہا تھا، خالص بنا رہا تھا۔ یہ تھا آپ لوگوں کا شعر نمبر 6۔ اس کے بعد ہے جو شعر نمبر 7، اس میں شاعر کا تخلص ہے، وہ پیپر میں نہیں آتا۔ یوں آپ کی یہ غزل تابش دہلوی کی درسی کتاب انٹر پارٹ 2 کی آخری غزل مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔